حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ساتھیو، حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہیم کے بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے ان کو 7 بیٹے اور 7 بیٹی عطا کی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہے اور نماز پڑھتے تھے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس تک بھی بھٹک سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو رہائی ہوئی۔ اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خدا بندے، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہیں کرے گا؟ ہم تو تب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھینی گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا شکر گزار بندہ میرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بے نیاز نے فرمایا، جا، ایوب کے مال و دولت پر میں نے تجھے اختیار دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال و دولت کو تباہ کر دیں، اور آخر شیطان غالے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ اپنے فضل سے دیا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا، ایوب کی کھیتی کو کھلیہان میں آگ لگا دو۔ اور خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیہان جل کر خاک ہو گئے، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس بھی لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے جانے نہ دی اور آپ کے مزاج میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ پھر شیطان سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے اسے 2 گنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور روگ لگ گیا کہ جسم کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا، بدن میں کیڑے پڑنے لگے،
جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بی بی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی، اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی، اور آدھی مزدوری کا کہنا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان سارے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا تھا، آپ ایسی حسین و جمیل خاتون کس لیے مزدور کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے؟ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا، اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیادی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ ایک دن شیطان طبیب کے بھیس میں آ کر بی بی سے کہا، اس روگ کا علاج وہ بس سور کا گوشت ہے اور اگر کی شراب، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہوگا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کی لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا مجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بی بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، وہ رات دن خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران ہو گئے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب کے آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے کھرے اترے تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کے کہنے سے اپنا بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئی اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر کہا، یہاں ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب ہنس پڑے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل کے سکھ سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری سخو ایک ساتھ لے کر بی بی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بی بی کو چوٹ بھی نہ لگی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں ویسے ہی اور بھی اپنی رحمتوں سے نوازا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف
گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دے اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال ہوا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔